ایک عرب مصنف لکھتے ہیں کہ جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ جب غزہ کی جنگ ختم ہوگی تو ہم غزہ سے بہت سارے فلسطینی بچے لے آئیں گے اور ان کی اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ پرورش کریں گے۔ تو وہ عرب مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے گھر والی سے کہا کہ جب غزہ کی جنگ ختم ہو جائے گی تو ہم اپنے بچے غزہ بھجوا دیں گے اور اہل غزہ سے کہیں گے کہ ہمارے بچوں کی تربیت کریں۔ جو صاحب نظر ہیں، جو حقیقت اور معرفت کو جانتے ہیں، وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے وہ ایک حیرت انگیز روحانی تاریخ ہے جو لکھی گئی ہے۔ 1400 سال کی اسلامی تاریخ ہو یا کئی ہزار سال کی انسانی تاریخ، آج تک انسان کی جنگی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اتنی چھوٹی سی قوم اتنے چھوٹے سے محدود علاقے میں قید ہو کر اس سرفروشی اور جانثاری اور جانبازی کے ساتھ عالمی طاقتوں کا مقابلہ کرے، اپنے آپ کو تباہ کروا لے، پوری قوم ہجرت پہ مجبور ہو جائے اور ہتھیاروں کا کوئی تقابل نہ ہو، ایک طرف لٹرلی تیر کمان ہو اور دوسری جانب ایٹمی ہتھیار۔ اس کے باوجود وہ چھوٹی سی سرفروش جماعت ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دے اور دشمن کو اپنی شرائط پر گھٹنوں پر لے کر آئے اور اپنے علاقے کو آزاد رکھے۔ انسانی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ کمال کیا ہے، جن لوگوں کے ذریعے اللہ نے یہ معجزہ کر کے دکھایا، یہ جغرافیائی سیاست کا معجزہ ہے۔ دنیا ششدر ہے، حیران ہے، چاہے مفکر ہوں، سوشیولوجسٹ ہوں، دانشور ہوں، یا جنرلز ہوں، یا حکمران اور سیاستدان، مسلمانوں کے بغض میں یہ زبان سے کوئی لفظ، کوئی تعریف کا نہیں نکالیں گے، لیکن یہ حقیقت سب جانتے ہیں کہ جو کچھ غزہ میں ہوا ہے وہ انسانی تاریخ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ خاص طور پر مسلمان معاشروں کے لیے، مسلمان دانشوروں کے لیے، مسلمان جنرلز کے لیے جو گہرا سبق ہے اہل غزہ کی اس مزاحمت میں، اس پوری قوم کی اس جرأت، شجاعت اور دلیری میں اور اس کے ایمان میں، وہ ایک اتنا حیرت انگیز فینومینا ہے کہ جو قوموں کے عروج و زوال کے اسباب طے کرتا ہے۔ غزہ میں جو کچھ ہوا وہ غزہ میں محدود نہیں رہے گا۔ غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے اثرات صدیوں تک اگر دنیا قائم رہتی ہے تو انسان محسوس کرے گا۔ جیسے کہا کہ تاریخ اسلام میں یہ سرفروشی، یہ جاں بازی، یہ اپنے آپ کو فدا